نماز میں فرض پڑھنا کافی ہے، سنت اور نفل بھی پڑھنے چاہیے۔ بعض علماء کے نزدیک سنت موقدہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے اوپر میری ویڈیوز کئی ایک ریکارڈڈ ہے۔ کیا فرض نماز پڑھ لینا ہی کافی ہے؟ وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں۔ اس کے بعد سنت چھوڑنے والے پر لعنت، یہ بھی میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، کیونکہ بعض لوگ جامعہ ترمذی کی اس حدیث سے پلی لے رہے تھے کہ جو سنت چھوڑ دیتا ہے نا، نبی الاسلام نے 6 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، ان میں سے ایک ہے میری سنت کو چھوڑنے والا۔ تو اس کے اندر یہ سنت موقدہ کو لے کے آ رہے تھے۔ تو میرے بھائی، اگر آپ اس طرح سنتوں کو لانا شروع کر دیں گے کہ نفلی عبادات کو بھی آپ سنت چھوڑنا شمار کریں گے، پھر تو سارے کے سارے لعنتی ہو جائیں گے۔ کتنے علماء ہیں جو تہمت باندھتے ہیں؟ تو تہمت سنت نہیں ہے، پھر کیا کریں گے؟ تو اس طرح اگر آپ نبی الاسلام کی مبارک عادتیں، یا آپ نے جن کی انٹینسٹی ڈیفائن کی ہے کہ یہ نفلی عبادت ہے، یہ فرض عبادت ہے، اس کا فرق نہیں رکھیں گے، چلیں چھوڑیں۔ تہمت تو چھوٹی مثال ہے، بڑی مثال ہے نبی الاسلام نے ہمیشہ اپنے سر مبارک پہ پورے بال رکھے ہیں، جنہیں زلفیں کہا جاتا ہے۔ صرف حج اور عمرے کے موقع پر آپ نے حلق کروا کے بال ریموو کیے ہیں، آپ نے کبھی چھوٹے بال رکھے ہی نہیں، جسے ہم چھترے بھی کہتے ہیں اپنی زبان کے، بڑے بال۔ کتنے علماء ہیں جنہوں نے یہ بال رکھے ہیں؟ تو ہم یہ سب کہیں گے سب کے سب لعنتی ہیں؟ سنت چھوڑے ہوئے نا؟ نہیں۔ پھر آپ کو یہ صحیح بات بتائیں گے، نہیں نہیں، اس کی انٹینسٹی وہ نہیں ہے، یہ سنت وہ والی سنت نہیں ہے۔ وہ والی سنتیں صرف وہ سنتیں ہیں جو فرض یا واجب کے درجے میں، باقی جن سنتوں کو رسول اللہ نے خود چھوڑ دیا، یا جن سنتوں کے بارے میں آپ نے سختی نہیں فرمائی، آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ اس سنت کو اس لیول پہ ڈکلیئر کر کے لوگوں کو لعنتی بناتے پھر؟ وہ سنت سے مراد ہے رسول اللہ کا طریقہ چھوڑنا، یعنی جو شخص فرض نماز سنت طریقے پہ نہیں پڑھ رہا وہ ہے اصل میں لعنتی۔ ہاں، ایک طریقہ حضور نے بتایا کہ اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، عربی میں طریقے کو بھی سنت کہتے ہیں، اللہ نے اپنے لیے بھی کہا نا سنت اللہ، اللہ کی سنت۔ آ جاؤ نا، اسی تو پھر لے کے آئیں گے تو رفع الیدین ہوتے، کتنے ناس کے جاؤ گے؟ نماز ہی سنتے موقدہ کے بعد ہی دیکھیں گے۔ آپ تو سنت موقدہ بھی بغیر رفع الیدین کے پڑھ رہے ہیں، فرض بھی بغیر رفع الیدین کے پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح نہ کریں ورنہ بات بہت دور تک جائے گی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک عرابی پینڈو شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ بس میں جنت میں داخل ہو جاؤں، میں دین کی موٹی موٹی باتیں مجھے بس بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ فرض نماز کو قائم رکھو، فرض زکوٰۃ دو، اور فرض روزے رکھو رمضان شریف کے، اور اس سے سب سے پہلے تو آپ نے توحید اور رسالت کا ذکر کیا، اس کے بعد یہ باتیں، اس وقت حج فرض نہیں تھا، حج کا ذکر اس حدیث میں نہیں ملتا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہ میں اس میں کوئی کمی کروں گا نہ کوئی زیادتی، اور یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ آپ نے فرمایا کسی نے اگر کوئی جنتی شخص دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لو اگر یہ اپنی بات پہ قائم رہا۔ اس میں فرض زکوٰۃ اور فرض نماز کا ذکر تھا۔ اب مجھے بتائیں فرض زکوٰۃ کتنی ہے؟ 2.5%۔ آج تک کسی مولوی نے کہا ہے کہ جو 2.5% کے علاوہ اگر عام نفلی صدقہ نہیں کرتا تو اس کا 2.5% بھی قبول نہیں ہے۔ الٹا آپ کو یہ کہتے ہیں کم چک کے رکھو، بس زکوٰۃ اینڈ تے دے دو، 2.5% تے سارا مال پاک۔ نماز کے لیے یوں کہتے ہیں کہ 17 رکعتوں کے علاوہ اگر آپ باقی نہیں پڑھیں گے تو وہ بھی نہیں قبول ہوں گی۔ بلکہ اس سے بڑی کہانی کراتے تھے، یہ کہتے تھے جو تراویح نہیں پڑھتا اس کے روزے ہی نہیں ہیں۔ اب جب میں نے ان کو ننگا کیا، کہتے ہیں ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں ہے۔ تو کون کہندا سی؟ ہر بات سے مکر رہے ہیں جی، جو جو باتیں یہ لوگ آپ کو بچپن سے، ہم کہتے ہیں کہ یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، رفع الیدین ہوتا تھا، یہ آپ کہانی کراتے رہے ہو، بتاؤ یہ کہاں لکھی؟ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں ہے۔ ہر بات سے مکر رہے ہیں۔ تو سنت آپ ضرور پڑھیں، لیکن یہ نماز فرض نماز کا حصہ نہیں، الگ سے آپ جتنا مرضی پڑھیں۔ میں نے تو سنتوں کے بارے میں ویڈیوز بھی ریکارڈ کروائی ہیں۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے قیامت والے دن جب کسی کے فرض میں کمی نکلے گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ میرے بندے کی کوئی نفلی عبادت دیکھو، یعنی سنتیں، اور اس کو اس کے ایکویلنٹ تول لو۔ یہ سنت کا لفظ جو ہے یہ فقہا کی ٹرم ہے۔ قرآن و سنت میں صرف 2 ٹرمز ہی استعمال ہوئی ہیں، فرض اور نفلی عبادت۔ اسی فرض کے لیے بعض اوقات واجب کا لفظ بھی آ جاتا ہے،
فرض اور سنت نفلی عبادت، نفلی عبادت میں آپ کی سنت موقدہ بھی ہیں، غیر موقدہ بھی ہیں، عام نوافل بھی ہیں، تو جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہے۔ تو یہ آپ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، لیکن آپ پڑھتے ہیں، ہم یہ نہیں، ضروری نہیں کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہتے ہیں کہ نہ پڑھو، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں نہ پڑھو۔ اب کئی علماء نے میری تصویریں لگا کے ویڈیو چڑھائی ہیں کہ علی کہتا ہے کہ سنتے نہ پڑھو، میں نے کیوں کہنا ہے نہ پڑھو؟ یعنی کوئی بے نمازی بھی کہے گا کہ یار تہجد کی نماز نہ پڑھو گناہ ہے، اشراق نہ پڑھو گناہ ہے، تو جو سنتیں فرض نمازوں کے ساتھ نبی علیہ السلام نے نوافل پڑھے میں، اس کو کس نے گناہ کہنا ہے یا کہنا ہے کہ نہ پڑھو؟ ہم یہ کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے، پڑھیں تو ثواب ہے۔ اور میں نے ہمیشہ بیلنس کیا، آپ میری کوئی ویڈیو ایسی نہیں دکھائیں گے کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرض پڑھ لینا کافی اور میں یہ حدیث نہ سناؤں جو میں نے ابھی ابو داؤد کی سنائی کہ اگر کسی کے فرض میں کمی نکلی تو اس کا ایکویلنٹ وہاں سے پورا ہوگا۔ میں ہمیشہ ترغیب دلاتا ہوں، لیکن جب آپ صرف عشاء کی 17 رکعتیں لوگوں کو بتائیں گے تو کس نے نماز پڑھنی ہے؟ دن رات میں 17 رکھتے ہیں، 24 گھنٹے میں 17 رکعتیں پڑھنی تھی، آپ نے تو صرف عشاء کی 17 بتا دی، اس لیے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ لوگ کہتے تھے آپ عرب ملکوں میں چلے جائیں، وہاں لوگوں کو کلیئر ہے چیزیں، اس لیے وہاں کوئی نماز چھوڑتا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی عربی جو مرضی نے نماز اتھی مسلح سٹ کے پڑھتے رہے، اس واسطے کہ انہوں نے 17 نہیں نہ پڑھنی ہے پہنیاں، میں تک نہ 17 پڑھنی ہے پہنی ہے عربیوں نے، تو کس طرح مسلح سٹ دے؟ جب آپ کو یہ یقین ہو کہ میں نے وضو کر کے مسلح ڈالتے ایک بار ہی نماز شروع کرنی ہے، اس کے بعد سلام پھیر کے دوبارہ نہیں شروع کرنی، فجر کے 2 فرض ہی پڑھنے ہیں، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4، باقی وتر رہ گئی یا سنت موقدہ وہ آپ پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہیں پڑھتے تو کوئی اس کے اوپر گرفت نہیں ہے۔ لیکن یہ باتیں یعنی پبلکلی کرنا، صرف اہل حدیث میں تھوڑی سی جرت ہے کہ وہ یہ بات کرتے ہیں، وہ بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں۔ شیخ زبیلی زئی صاحب نے بھی اس پہ مضمون لکھا، لیکن ظاہر ہے کہ ایک معاشرے کا پریشر ہی بہت ہے، انہوں نے ثابت تو یہی کیا کہ ضروری، لیکن اینڈ پہ کہتے ہیں چھوڑنی نہیں چاہیے، لیکن تاکہ کوئی آ کے مولوی ٹکر مارن لگے نا، منو کہاں کہ آخری بھی پڑھ، وہ جرت کر کے سامنے آ کے فرنٹ سے لیڈ کرنا۔ ہم نے جرت کی ہے کہ یار یہ اس طرح بات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب اتنے کانفیڈنس سے بولتا ہے، بھئی کانفیڈنس سے نہ بولوں تو لولا لگڑا بولوں، میں جس دین کو فالو کر رہا ہوں میں اس پہ اعتماد رکھتا ہوں کہ وہ آسمانوں سے نازل ہوا ہے، اور میں نبی علیہ السلام کو نبی برحق مانتا ہوں۔ آپ کی طرح لولا لنگڑا تو میرا ایمان نہیں ہے، یا لولا لنگڑا عقیدہ تو نہیں ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کی تعلیمات برحق ہیں، قرآن برحق ہے، تو مجھے پورے گج وج کے بتانا چاہیے کہ بات اس طرح ہی ہے، مجھے بتائیں ایسا نہیں بتانا چاہیے۔ یہ ایسے جملے بولوں کہ دونوں پارٹیاں خوش ہوں، یہ منافقت ہوتی ہے۔ اور یہ منافقت ہمارے جتنے اپنے آپ کو نیوٹرل قسم کے علماء کر کے پیش کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں گے وہ ایسی نیوٹرل بات کریں گے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، اور ہماری بات آپ کو دو ٹوک لگے گی کہ یار یہ اس طرح ہے، دیٹس آل۔ ہاں کوئی اختلاف کرتا ہے ضرور کرے، علمی اختلاف کرے، جذباتی نہیں۔